گپو ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ وہ دن رات اپنے کھیتوں میں محنت کیا کرتا تھا۔ گپو کے دو دوست بہت ہی نکمے، گولو مولو۔ گپو ان سے کہتا ہے، گولو مولو آجو موتی چور کے لڈو کھانے ہیں، میری اماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ گولو مولو گپو کو ہر روز پاگل بناتے اور اس کا سارا کھانا کھا جاتے۔ گپو بیچارہ بہت ہی سیدھا تھا، وہ ہر روز ان کو اپنا سارا کھانا دے دیتا تھا۔ انہوں نے گپو کے سارے موتی چور کے لڈو کھا لیے اور کہنے لگے تمہارے لیے تو بچے نہیں۔ گپو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر اور کھا لوں گا۔ پھر یہ واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو گپو کتنا بے وقوف ہے، اپنے سارے لڈو ہمیں کھلا دیے۔ گپو کو کام کرتے ہوئے شام ہو گئی تھی، سب کسان اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ گپو بھی گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، اتنے میں بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ گپو اپنی چھتری نکالتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ گپو کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ گپو اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بہن کیوں رو رہی ہو؟ وہ لڑکی کہتی ہے گپو بھیا، گولو مولو مجھ سے زبردستی چھتری چھین کر بھاگ گئے ہیں۔ گپو کہتا ہے یہ لو بہن تم میری چھتری لے لو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ گپو بیچارہ سوچتا ہے گولو مولو کتنا غلط کرتے ہیں، کسی سے زبردستی کچھ نہیں چھیننا چاہیے۔ پھر گپو بیچارہ بارش میں ہی بھیگتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کو بہت زیادہ روشنی نظر آتی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ روشنی ایک بوڑھی اماں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں گپو سے کہتی ہیں گپو تم بہت اچھے انسان ہو، یہ لو تم یہ جادو کی چھتری لے لو، یہ تمہارے بہت کام آئے گی کیونکہ تم دوسروں کی مدد جو کرتے ہو۔ پھر وہ بوڑھی اماں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ گپو وہ چھتری لے کر چل پڑتا ہے۔ ابھی وہ تھوڑا سا چلتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے گپو تم بہت اچھے انسان ہو، سب کی مدد کرتے ہو۔ گپو کہتا ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چھتری کہتی ہے میں بول رہی ہوں۔ گپو کہتا ہے اچھا تم باتیں بھی کرتی ہو؟ چھتری گپو سے کہتی ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ گپو کہتا ہے ارے واہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ پھر گپو چھتری کو چھوڑ دیتا ہے اور چھتری اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ راستے میں گپو کو گولو مولو دیکھ لیتے ہیں۔ گولو مولو سے کہتا ہے دیکھو دیکھو چھتری اس کے ساتھ خود ہی چل رہی ہے، ہم تو اس سے یہ چھتری چھین کر رہیں گے۔ گپو آگے جاتا ہے تو ایک آدمی بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ گپو اس سے پوچھتا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہتا ہے تیز بارش کی وجہ سے میرا سارا گھر گر گیا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنا گھر دوبارہ سے بنا سکوں۔ پھر یہ زور زور سے رونے لگتا ہے۔ گپو اپنی چھتری سے کہتا ہے کیا تم اس کی مدد کر سکتی ہو؟ چھتری بولتی ہے ہاں میں اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ پھر چھتری اپنے جادو سے اس کا گھر بنا دیتی ہے اور یہ آدمی گپو کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ گولو مولو یہ سب دیکھ رہے تھے اور کہتے ہیں یہ تو چھتری جادو کی چھتری ہے۔ پھر گپو گھر کی طرف جاتا ہے اور چھتری سے کہتا ہے تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے آج میں نے ایک آدمی کی مدد کی ہے۔ گولو مولو اس کا راستہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو یہ چھتری تم لے لو۔ گپو ان پہ غصے ہوتا ہے تم نے اس لڑکی کی چھتری کیوں چھینی تھی؟ کتنی بری بات ہے، کسی سے کوئی چیز نہیں چھیننی چاہیے۔ پھر گولو کہتا ہے تم اس کو واپس کر دو اور ذرا ہمیں اپنی چھتری دکھاؤ گے؟ گپو کہتا ہے ہاں ہاں یہ لو ضرور دیکھو۔ پھر گولو مولو کہتے ہیں اب یہ چھتری ہماری ہوئی، اگر لے سکتے ہو تو لے کر دکھاؤ۔ گپو کہتا ہے نہیں میں کسی سے لڑتا نہیں ہوں۔ گولو مولو ابھی جا رہے ہوتے ہیں کہ وہی بوڑھی اماں ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے گپو کی چھتری کیوں لی ہے، واپس کرو اسے۔ یہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ بوڑھی اماں اپنا کام کرو۔ اور بوڑھی اماں کہتی ہیں اچھا یہ بات ہے، ابھی تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ پھر بوڑھی اماں ان کو جادو سے کرنٹ لگاتی ہیں اور ان کو خوب مزہ چکھاتی ہیں۔ تو بچوں کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔